کوئی خدا نہیں، کائنات بس ایک حادثے کا نتیجہ تھی۔ کیا ستاروں سیاروں کا نظام خود بخود چل رہا ہے؟ الیکٹران کو نیوکلیس کے گرد گھومنے پر کون مجبور کر رہا ہے؟ زمین کا اپنے محور کے گرد گھومنا، کیا یہ بس اس کی عادت ہے؟ کیا ہماری زندگی بھی ایک حادثہ ہے؟ اور اربوں انسانوں کی انگلیوں کا آپس میں نہ ملنا، کیا یہ بائی چانس ہوا ہے؟ یہ عظیم الشان کائنات کا نظام محض ایک اتفاق ہے اور ہم اتفاقات کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس سوال کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کیا کوئی خدا ہے اور کیا اس کائنات کو خدا کی ضرورت ہے؟ آئیے آج کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ہوں احمد احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کوئی خدا نہیں، یہ کائنات بس ایک حادثے کا نتیجہ ہے۔ 20 ارب سال پہلے نہ زمان تھا نہ مکان، اچانک ایک دھماکہ ہوا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ یہ کائنات جس میں 100 کروڑ سے زیادہ گلیکسیز یعنی کہکشائیں ہیں اور ہر گلیکسی میں 1 ارب سے زیادہ ستارے ہیں، اور اتنی بڑی کائنات کی روشنی اپنی 1,80,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اربوں سال بھی سفر کرتی رہے تو دوسرا کنارہ ہاتھ نہ آئے۔ ایک ایسا شاندار متوازن نظام جس کے زمان و مکان میں ایک ہی قانون کار فرما ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ زمین اپنے محور سے ادھر ادھر ہو جائے، سورج چاند کو اپنی کشش کے بل بوتے پر کھینچ لے یا ستارے اپنا راستہ بھول جائیں۔ سارے کا سارا نظام ہر جگہ ہر وقت سبھی کے سبھی ستارے اور سیارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ زمان و مکان کی قیود سے بالا تر وہی سائنسی قوانین جو زمین پر کار فرما ہیں دوسری دنیاؤں کو بھی قابو میں رکھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ کروڑوں اربوں خربوں ستاروں اور سیاروں کا نظام یوں ہی وجود میں آ گیا؟ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں، اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا؟ کیا یہ بس ایک حادثہ ہے؟ سورج فضا میں ایک مقررہ راستے پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کے 8 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میٹرائڈز کا قافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا کوئی آگے نکل جائے۔ چاند 3,70,000 میل دور زمین پر سمندروں کے پانیوں کو ہر روز 2 دفعہ مدوجزر سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے اور اس میں تعفن پیدا نہ ہو۔ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے، پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین، بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہے تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سب آبی جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بو بھی نہ پھیلے۔ انہی میں کھاری اور میٹھے پانی کی نہریں ساتھ ساتھ بہتی ہیں۔ سطح سمندر کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھاری پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں، لیکن میٹھا پانی میٹھا رہتا ہے اور کھاری پانی کھاری۔ سب میں ایک پردہ حائل ہے اور وہ بھی غیبی پردہ۔ کیا یہ بھی ایک حادثہ ہے؟ اپنے آپ ہو گیا اور خود بخود قائم ہو گیا؟ اس کے لیے کسی عقل کی کوئی ضرورت نہیں۔ نومولود بچے کو کس نے سمجھایا کہ بھوک کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے؟ ماں کو کس نے حوصلہ دیا کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائے؟ ایک معمولی چڑیا شاہین سے مقابلہ پر اتر آتی ہے، یہ حوصلہ اسے کہاں سے ملا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی کیوں چلنے لگتے ہیں؟ حیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماؤں کی طرف دودھ کے لیے کیسے لپکتے ہیں؟ جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈال دیتا ہے کہ اپنی چونچوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کے منہوں میں ڈالیں؟ ان سب کو کون آداب زندگی سکھاتا ہے؟ لیکن پھر بھی کوئی خدا نہیں، پھر بھی یہ سب ایک حادثہ ہے۔ شہد کی مکھی دور دور باغوں میں پھول پھول سے رس چوس کر نہایت ایمانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی ہے۔ ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہے کہ کچھ پھول زہریلے ہیں اور ان کے پاس نہیں جاتی۔ ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہے۔ جب گرمی تیز ہوتی ہے تو شہد کو پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے وہ اپنے پروں کو حرکت دے کر پنکھا چلا کر ٹھنڈا کرتی ہے۔ موم سے ایسا گھر بناتی ہے کہ بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ اش اش کر اٹھے۔ ہزاروں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہے کہ عقل دنگ ہے۔ ہر ایک میں ایسا رازدارانہ نظام لگا ہوا ہے کہ دور دور نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھروں کا راستہ نہیں بھولتی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ شہد کی مکھی کو یہ عقل کس نے سکھائی؟ کیا یہ سب محض ایک بے معنی حادثہ کا نتیجہ ہے؟
مکڑا اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑنے کے لیے ایسا جال بناتا ہے کہ جس کی نفاست اور مضبوطی کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ ہے۔ کیا زمین اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے خود ہی دن رات کا نظام قائم کر لیا اور خود ہی اپنے محور پر 67.5 ڈگری جھک گئی تاکہ سردی، گرمی، بہار، خزاں کے موسم آتے رہیں اور انسان کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل وغیرہ ملتی رہیں؟ نہ صرف یہ بلکہ زمین نے اپنے اندر شمالاً جنوباً ایک طاقتور میگنیٹک فیلڈ بھی خود بخود قائم کر لی تاکہ اس کے میگنیٹک اثر سے بادلوں میں بجلیاں کڑکیں جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں بدل کر زمین پر پودوں کے لیے کھاد مہیا کریں۔ سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز، سب میرائنز اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اس مقناطیس کی مدد سے اپنے راستے تلاش کر پائیں۔ نیز آسمانوں سے آنے والی مہلک شعاعیں ان مقناطیسی قوت سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں تاکہ زمین پر مخلوق ان کی مہلک اثرات سے محفوظ رہے۔ کیا اس عظیم نظام کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے، یا یہ سب بھی فضا اور زمین نے مل کر خود ہی سوچا اور کر لیا؟ مزید دیکھیے کہ زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں، میدانوں نے اپنے آپ ہی سمندروں سے سمجھوتا کر لیا کہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں گے، ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں گی، ستاروں سے آنے والی ریڈیائی ذرات بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دیں گے، اور پھر یہ میٹھا پانی خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے برسے گا۔ جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوگی تو ان دنوں یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہوتا جائے گا۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی چاہیے ہوگا تو یہ پگھل کر ندی، نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندروں تک پہنچ جائے گا۔ ایک ایسا نظام جو سب کو پانی دیتا ہے اور کچھ ضائع نہیں جاتا۔ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ڈیزائن نہیں؟ اس کے پیچھے کوئی سوچنے والا نہیں؟ اس کے پیچھے کوئی دماغ نہیں ہے؟ کیا ہماری اپنی زندگی بھی ایک حادثہ ہے؟ ہمارے پینکریاس خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے۔ دل کا پمپ ہر منٹ 70-80 دفعہ بغیر آرام، بلا تھکان 75 سالہ زندگی میں تقریباً 3 ارب دفعہ دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے ایسے بے مثل عجیب فلٹر ہیں جو جانتے ہیں کہ خون میں سے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور جو فضلات ہیں ان کو باہر پھینک دینا ہے۔ معدہ حیران کن کیمیکل فیکٹری ہے جو خوراک سے زندگی بخش اجزاء مثلا پروٹین، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کو علیحدہ کر کے فضلات کو باہر پھینک دیتا ہے۔ کیا انسانی جسم کی یہ شاہکار انجینئرنگ اور سائنس کے یہ بے مثل نمونے، چھوٹے سے پیٹ میں یہ لاجواب فیکٹریاں، یہ سب کچھ ایسے ہی بن گیا؟ کسی ڈیزائنر، کسی موجد، کسی خالق کی کوئی ضرورت نہیں۔ دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند پانی میں یہ تیرتا ہوا عقل کا خزانہ، معلومات کا سٹور، احکامات کا مرکز، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطہ کا ذریعہ، ایک ایسا کمپیوٹر ہے کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ لاکھوں کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر سے سپر کمپیوٹر اس کے عشر اشیر کو بھی نہیں پہنچ سکا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ انسان کا ایک ایک خلیہ شعور رکھتا ہے، اس کے جینز میں ہماری پوری قسمت لکھی ہوئی ہے، اور زندگی اس بند پروگرام کے مطابق خود بخود کھلتی رہتی ہے۔ جسم کا خلیہ خلیہ اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری عمر کا سارا حساب، ہماری عقل و دانش، قرض، ہمارے متعلق سب کچھ ہمارے خلیات میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ حیوانات ہوں یا نباتات، سب کی دنیا میں بیج کے اندر پودے کا پورا نقشہ بند ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسی عجیب بات ہے، خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سیل ایک مضبوط، توانا، عقل و ہوش والا انسان بن جاتا ہے، اور پھر اپنے ہی خالق کے ہونے پر شک کرنے لگتا ہے۔ ہونٹ، زبان اور تالوں کے اجزاء کو سینکڑوں انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا کہ آوازیں پیدا ہو سکیں؟ ان آوازوں کو دماغ کے کروڑوں خلیات کے ذریعے معنی دینا کس نے پڑھایا؟ ان کروڑوں زبانوں اور الفاظ کا کیا کوئی خالق ہے، یا یہ بھی ایک بس حادثہ تھا اور خود بخود ہو گیا؟ کائنات ایک انتہائی حساس کارخانہ کی مانند ہے جس کی ہر چیز ایک خاص حساب اور قواعد کے تحت کام کر رہی ہے۔ اس کے اٹل قوانین ہیں جن کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر ان میں معمولی تفاوت بھی آ جائے تو کائنات ختم ہو جائے۔ کشش ثقل ایٹم کے اندر مقناطیسی طاقت کی نسبت کئی گنا کمزور ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا بھی زیادہ ہو تو کائنات کب کی ختم ہو گئی ہوتی۔ اگر تھوڑا سا کم ہوتی تو ابھی تک فضا دھوئیں سے بھری ہوئی ہوتی۔
اگر ایٹم کے اندر الیکٹران کا چارج پروٹون کی نسبت اربواں حصہ بھی کم ہوتا تو کوئی نباتاتی اور حیوانی زندگی ممکن نہ ہوتی۔ غرض قدرتی طاقتوں میں ذرہ برابر تفاوت کائنات کے نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس انتہائی باریک حساب کے پیچھے کوئی ذی شعور حساب دان بھی ہے، کوئی میتھمیٹیشین بھی ہے، کوئی ایسی سوچ رکھنے والا بھی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بے جان ایٹموں نے باہمی مشورے سے یہ سب کچھ خود ہی طے کر لیا ہو اور خود ہی اس کا ڈیزائن بنا لیا ہو اور خود ہی اس کو چلا لیا ہو؟ سائنس نے ابھی تک جدھر بھی دیکھا ہے، ایٹم کا جگر ہو یا کہکشاؤں یعنی گلیکسیز کا عظیم تر نظام، ہر چیز کے اندر اپنا اپنا کلاک بند ہے۔ ستارے انہی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ چاند اپنے کلاک کے مطابق ہی 27.5 دنوں کے بعد اپنے محور پر ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ سورج ہر 11 سال کے بعد تاؤ میں آتا ہے۔ زمین 1 سال کے بعد اپنی پہلی حالت پر واپس آ جاتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں اپنے محور کی گرد ایک دفعہ گھوم کر اپنے اوپر چپا چپا کو دن رات بخشتی ہے۔ جانور اپنے اندرونی کلاک کے مطابق اپنی افزائش نسل کا انتظام کرتے ہیں۔ آدمی بھی پیدائش سے قبر تک اپنے اندر کی کلاک کی ٹک ٹک پر زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتا ہے۔ ریڈیائی عناصر ایک مقررہ حساب کے مطابق ہر آن شعاؤں کو چھوڑتے ہیں۔ یوں کائنات کا ہر نظام اپنے اپنے پروگرام کا پابند ہے، جہاں ہر ایک اپنے مقررہ راستے پر چل رہا ہے۔ کیا یہ عظیم الشان پروگرام محض ایک حادثہ ہے؟ کون ہے وہ جس نے 700 میل اوپر زمین کو اوزون گیس کا غلاف چڑھا دیا تاکہ سورج کی طاقتور الٹرا وائلٹ شعاؤں کو نیچے آنے سے روک دیا جائے اور حیوانی زندگی کو قائم رکھا جا سکے؟ کون ہے وہ جو اس مضبوط آسمانی نظام کو کروڑوں سالوں سے قائم رکھے ہوئے ہے، جس میں درار آ جائے تو زندگی بسم ہو کر رہ جائے؟ کون ہے وہ جس نے زمین اور سورج کے درمیان انتہائی مناسب فاصلہ قائم کیا تاکہ زندگی پھلے اور پھولے؟ کیا یہ سب کچھ کسی حادثے کا نتیجہ ہے؟ کیا زمین کے اوپر سینکڑوں میل تک ایٹماسفیرک سفیر بھی ایک حادثہ ہے؟ کیا زمین کی طرف روزانہ آنے والے لاکھوں شہاب ثاقب اس پر پہنچنے سے پہلے جل کر بھسم ہو جائیں، موسم بدلتے رہیں، بارشیں ہوتی رہیں اور سورج کی گرمی مناسب درجہ حرارت پر زمین کو رکھے؟ ایسا سب کچھ کون کر رہا ہے؟ کیا یہ بھی ایک حادثہ ہے جس نے درختوں کو سکھا دیا کہ سورج سے روشنی، ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور زمین سے پانی لے کر اپنا جسم بناؤ اور اس کے بدلے ہوا کو آکسیجن دو جو حیوانی زندگی کے لیے ضروری ہے؟ کیا یہ بھی ایک حادثہ ہے جس نے ایک ہی پانی، ایک ہی زمین، ایک ہی سورج کی توانائی سے لاکھوں مختلف قسم کی نباتاتی مخلوق پیدا کر دی؟ کیا یہ بھی ایک حادثہ ہے جس نے زمین کو انسان کے لیے ہر طرح کی معدنیات، نباتات اور حیوانات سے بھر دیا؟ کیا یہ بھی ایک حادثہ ہے کہ ہر 2 انسان مختلف ہیں، حتیٰ کہ اربوں انسانوں میں سے کسی 2 کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملتے، کسی کی کسی سے شکل نہیں ملتی، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت اور عقل ہے، لیکن اس قدر تفاوتوں کے باوجود آدمیت میں یعنی انسان ہونے میں سب ایک جیسے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو ایک سپر نیچرل فورس کے بارے میں شک ہے، اس عالی شان نظام کو کون برقرار رکھے ہوئے؟ کیا یہ بھی کوئی حادثہ ہے؟ انسان کی بنائی ہوئی معمولی سی مصنوعات کے لیے بھی کوئی ڈیزائنر، کوئی کاریگر، کوئی خالق چاہیے، لیکن یہ لامحدود کائنات اپنی تمام تر رنگینیوں کے باوجود یوں ہی بن گئی تھی۔ انسان کے اپنے بنائے ہر نظام کو چلانے کے لیے کسی سپروائزر کی ضرورت ہے، لیکن یہ لامحدود وسعت اور پیچیدگی والا کائناتی نظام بغیر کسی کے بنائے، بغیر کسی کے چلائے یوں ہی بن گیا اور یوں ہی چل رہا ہے۔ کیا آپ کی عقل یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ تسلیم کرو یا نہ کرو، کائنات کا ایٹم ایٹم پکار کر یہ باور کراتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، کوئی چلانے والا ہے، کوئی سنبھالنے والا ہے۔ اس کی ہستی سے انکار ناممکن ہے۔ وہ کون ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کا محافظ ہے، ہر آن سے واقف ہے، ہر سماعت کا سننے والا، زمان و مکان کا خالق، عقل کل، سراسر علم، ہر چیز پر محیط، ہر جگہ ہر آن موجود؟ آخر وہ کون ہے؟ وہ آپ کا خدا ہے، وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہم سب کا خدا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اس کے ذرے ذرے کو چمکایا، ابھی تک چلا رہا ہے اور قیامت تک چلاتا رہے گا۔